شہری خوار ہو رہے ہیں۔ چھٹی کے روز بھی روزہ دار گھنٹوں لائنوں میں لگنے پر مجبور ہیں۔ چائنا اسکیم ماڈل بازار میں شہریوں نے شکایات کے انبار لگا دیے۔ کہتے ہیں 4 دن سے چکر لگا رہے ہیں، آٹا نہیں دیا جا رہا۔ اسی پر بات کریں گے زین علی سے۔ جی زین علی، کیا تفصیلات ہیں اس حوالے سے؟ جی بالکل، چھٹی کے روز مفت آٹے کے حصول کے لیے غریب عوام نے ایک جو ماڈل بازار کا جو ہے وہ رخ کر لیا ہے۔ اس وقت میں موجود ہوں چائنا اسکیم ماڈل بازار میں، جہاں پر عوام جو ہے مفت آٹے کے حصول کے لیے خوار ہوتے ہوئے نظر آ رہی ہے۔ اگر آپ کو میرا کیمرہ مین دکھا سکے تو یہ ماڈل بازار کی حالت ہے، جہاں پر عوام کی ایک 3 سے 4 لائنیں جو ہیں، اس لائنیں جو یہاں پر بنی ہوئی ہیں، یہ سارے جو لوگ ہیں یہ مفت آٹے کے حصول کے لیے یہاں پر لائنیں بنا کر روزے کی حالت میں ہیں، وہ یہاں پر کھڑے ہوئے ہیں۔ کتنی دیر بعد باری آتی ہے انہیں خود بھی پتہ نہیں ہے۔ اس وقت میرے ساتھ ایک شہری موجود ہے، ان سے بات کرتے ہیں۔ سر بتائیے گا، آپ کو کتنی دیر ہوگی یہاں پہ آئے ہوئے؟ کیسے آٹا مل رہا ہے؟ کن مسائل کا سامنا ہے؟ جب آتا ہوں کہتے ہیں آپ کا میسیج نہیں آیا، چپ والا کارڈ لائیں۔ چپ والا کارڈ کہاں سے لائیں؟ اب کارڈ بنائیں، چپ والا کہاں سے بنائیں؟ یہ تو مسئلہ ہے روزانہ آنے کا۔ اس سے بہتر تھا کہ 650 کا تھیلا ملتا تھا، وہ بہتر تھا۔ یہ لینے کے لیے آتے ہیں اور ذلیل ہوتے ہیں، خوار ہوتے ہیں، دوسرا آٹا بھی نہیں ملتا۔ کتنی دیر بعد باری آتی ہے اور کتنے دن ہو گئے ہیں آپ کو چکر لگاتے ہوئے؟ کتنے دن ہو گئے؟ 5-6 دن ہو گئے، یہی چکر چل رہا ہے۔ پہلے ملک کا مل جاتا تھا، لے جاتے تھے، اب وہ بھی نہیں ملتا۔ وہ 1150 کا تھیلا ہے، 1160 کا، وہ بھی نہیں ملتا۔ پریشانی ہے، پریشانی۔ آٹے کی لائن لگی ہے، تیل کی لائن لگی ہے، گھی اسٹور پہ جاتے ہیں وہاں پہ کچھ نہیں ملتا۔ بس اسٹور کھولا ہے، اس کا کیا فائدہ ہے؟ چینی بھی وہ اپنا ریٹ، آٹے کا اپنا ریٹ، ہر آدمی کا اپنا ریٹ ہے۔ جی بالکل، آپ نے ان شہری کی بات سنی۔ ان کا کہنا تھا کہ 5 سے 6 دن ہو گئے ان کو چکر لگاتے ہوئے۔ تقریباً روز 2 سے 3 سے 4 گھنٹے بعد ان کی جو ہے وہ باری آتی ہے۔ جب باری آتی ہے تو انتظامیہ کی جانب سے یہ کہا جاتا ہے کہ اپنا چپ والا جو آئی ڈی کارڈ ہے وہ لے کر آئیں۔ ان کا کہنا تھا اس ضلالت سے تو بہتر ہے، اس حالت سے تو بہتر ہے ہم خرید جو 650 روپے کا 10 کلو کا جو آٹا ملتا تھا وہ بہتر تھا۔ لیکن یہ لمبی لائن میں لگ کے لوگ روزے کی حالت میں ہیں، 3 سے 4 گھنٹے جو ہے وہ لائنوں میں لگ کے دھوپ کی حالت میں، جو ان کو آٹا لینے کی جب ان کی باری آتی ہے تو انتظامیہ کی جانب سے کوئی نہ تو کوئی بہانہ بنا کر ان کو آٹا دینے سے ٹال دیا جاتا ہے۔ جی بہت شکریہ زین۔ مہنگائی سے بچنے کے لیے عوام سستے بازار، مفت آٹے کے پوائنٹس اور یوٹیلیٹی سٹورز پر قسمت آزمانے لگی ہے، لیکن ہر جگہ مشکلات کا سامنا ہے۔ یوٹیلیٹی سٹورز پر سستا آٹا اور گھی دستیاب ہی نہیں ہے۔ اس بارے رپورٹ کریں گے زاہد عابد۔ چھٹی کے روز بھی یوٹیلیٹی سٹورز پر عوام خوار ہونے لگے۔ سستی اشیاء کی خریداری کے لیے عوام سٹورز کے چکر لگانے پر مجبور۔ آٹا اور گھی اکثر یوٹیلیٹی سٹورز پر دستیاب ہی نہیں۔ باغبان پورا یوٹیلیٹی سٹورز پر بھی مرد و خواتین آٹے اور گھی کا انتظار کرنے لگے۔ اشیاء ضروریہ کی فراہمی کے لیے صارفین کو 2 کیٹیگری میں تقسیم کیا گیا۔ بے نظیر انکم سپورٹ پروگرام کے رجسٹرڈ صارف کے لیے گھی 300، چینی 70 روپے فی کلو مقرر۔ بے نظیر انکم سپورٹ پروگرام صارف کے لیے 10 کلو آٹے کا تھیلا 400 روپے میں دستیاب۔ عام صارف کو گھی 490، چینی 91 روپے فی کلو اور آٹے کا تھیلا 648 روپے میں مل رہا ہے۔ عوام کا کہنا ہے کہ چیزیں سستی کرنے کے اعلانات تو کر دیے ہیں، لیکن اشیاء دستیاب بھی تو ہوں۔ سہولت مہیا کرنے کا مقصد یہ ہے کہ جگہ جگہ چھوٹے چھوٹے اسٹال لگا دیں، لیکن چیز مہیا کریں۔ لوگ کتنے صبح سے آئے ہوئے ہیں، کس لیے آئے ہیں کہ ان کے گھر میں اشیاء ختم ہوئی ہوئی ہے۔ صبح 7 بجے کے آئے ہیں، کل بھی آئے ہیں، کچھ بھی نہیں ملا۔ آج پھر آئے، وہ چھوٹی سی بچی کو بھی ساتھ میں لے کر آئے، ہمیں کچھ بھی نہیں، سستا کہہ رہے تھے، سستا بھی نہیں دے رہے۔ شناختی کارڈ نمبر کا نادرا سے تصدیقی میسج آنے کے بعد اشیاء ضروریات دی جاتی ہیں۔ نادرا کے تصدیقی میسج کے جواب میں تاخیر کی شکایت عام ہے۔ شہر میں مفت آٹے کی فراہمی کا سلسلہ جاری ہے۔ ڈی سی لاہور نے 42 مفت آٹا پوائنٹس کا جائزہ لیا ہے۔ ڈی سی رافیہ حیدر نے انتظامات اور عملے کی کارکردگی کا بھی جائزہ لیا ہے۔ اسی پر بات کریں گے عمران اکبر سے۔ جی عمران، کیا تفصیلات ہیں اس حوالے سے؟ جی بالکل، اتوار کا روز ہے اور شہر میں مفت آٹا فراہمی کا سلسلہ جاری ہے۔ ڈپٹی کمشنر لاہور نے آج 42 مفت آٹا پوائنٹ میں سے 21 کا خود جائزہ لیا، جس میں انتظامات کا تفصیلی جائزہ لیتے ہوئے عملے کی ورکنگ، عوام سے بات چیت کی۔ سینٹر پر موجود اہل افراد کو مطمئن دے کر ڈی سی لاہور نے انتظامیہ کو شاباش دی، جبکہ مزید محنت کرنے کی بھی ہدایت کی ہے۔ اس والے سے ڈپٹی کمشنر لاہور رافیہ حیدر کا کہنا ہے کہ لاہور میں آج کے دن 2 بجے تک کل 39,359 تھیلے تقسیم کیے جا چکے ہیں، جبکہ لاہور میں پہلے دن سے اب تک
कुल 5,08,200 थैले तकसीम किए जा चुके हैं। राफिया हैदर का कहना है कि बेनजीर इनकम सपोर्ट प्रोग्राम से रजिस्टर्ड अहल अफराद को मुफ्त आटा फराहम किया जा रहा है। किसी भी जगह रश या लंबी कतारें नहीं, जबकि अहल अफराद इज्जत व तकरीम से आटा वसूल कर रहे हैं। एमरजेंसी हालात के लिए कमिश्नर लाहौर रैपिड रिस्पांस टीम भी फील्ड में मौजूद है, जबकि आवाम से गुजारिश है कि सिर्फ बेनजीर इनकम सपोर्ट प्रोग्राम से रजिस्टर्ड अफराद असली शनाख्ती कार्ड के हमरा आए और मुफ्त आटा वहाँ से तकसीम किया जा रहा है, वहाँ से हासिल करें। जी ठीक है, बहुत शुक्रिया इमरान। अब आपको बताएं कि कोरोना वायरस फिर सर उठाने लगा है। लाहौर में कोरोना की मस्बत शरह 7% तक पहुँच गई है। महकमा सेहत के मुताबिक सरकारी हस्पतालों में ज़ेर इलाज किसी मरीज़ की हालत संजीदा नहीं है। महकमा सेहत की शहरियों को मास्क का इस्तेमाल यकीनी बनाने की हिदायत। मज़ीद तफसीलात लेंगे मोहम्मद बिलाल से। जी बिलाल। जी बिल्कुल, शहर में कोरोना वायरस फैलने के जो मुमकिन ख़दशात है बदस्तूर बरकरार है और महकमा सेहत की रिपोर्ट के मुताबिक इस वक्त शहर के अंदर कोरोना के जो मस्बत जो शरह है फैलने की वो 7% तक पहुँच चुकी है, जबकि पंजाब के तमाम अजला में इस वक्त जो मस्बत केसेस और जो मस्बत जो शरह है वो 1.7% तक पहुँच चुकी है। जबकि इस वक्त शहर के जो सरकारी हस्पताल है यहाँ पर कोरोना वायरस का कोई संजीदा मरीज़ ज़ेर इलाज नहीं है और ना ही गुज़श्ता 24 घंटे के दौरान कोई रिपोर्ट हुई है। जबकि जो तिबी माहिरीन हैं इनकी जानिब से कहा यह जा रहा है कि ये जो वायरस इस वक्त जारी है ये ओमिक्रॉन फैमिली से है, ये एसिम्प्टोमेटिक है, इसकी कोई ख़तरनाक अलामात नहीं है, लेकिन जो बीमार अफराद हैं, जो मुख्तलिफ बीमारियों में मुब्तला अफराद हैं, इनके लिए ये जो वायरस है ये ख़तरनाक है और उन पर ही अटैक कर सकता है। तो इस हवाले से जो तिबी माहिरीन हैं इनकी जानिब से कहा यह जा रहा है कि जो कोरोना SOPs बनाए गए हैं शहरियों को चाहिए कि इस पर अमल दरामद करें। खासकर जो बीमार अफराद हैं, जो छोटे बच्चे हैं, उनको भी चाहिए कि मास्क का इस्तेमाल यकीनी बनाएं, ताकि इस वक्त शहर के अंदर पंजाब भर में जो मस्बत जो शरह तेज़ी से बढ़ रही है उसको कंट्रोल किया जा सके। बहुत शुक्रिया बिलाल। आगे बढ़े और आपको बताएं LWMC के रमज़ान सफाई प्लान पर अमल दरामद जारी। छुट्टी के रोज़ भी LWMC की सफाई टीमें फील्ड में मुतहर्रिक हैं। तमाम ट्रकिंग पॉइंट्स पर 2 शिफ्टों में सफाई का काम जारी है। CEO LWMC का कहना है कि शहरियों को सफाई के बेहतरीन सहूलियत फराहम करना अव्वलीन तरजीह है। आपको बता रहे हैं कि LWMC के रमज़ान सफाई प्लान पर अमल दरामद का सिलसिला जारी है। छुट्टी के रोज़ भी LWMC की सफाई टीमें फील्ड में मुतहरिक हैं। तमाम पॉइंट्स पर 2 शिफ्टों में सफाई का काम जारी है। तो वहीं CEO LWMC का इस मुताबिक कहना है कि शहरियों को सफाई की बेहतरीन सहूलियत फराहम करना हमारी अव्वलीन तरजीहात में शामिल है। LWMC के रमज़ान सफाई प्लान पर अमल दरामद का सिलसिला जारी है। तो छुट्टी के रोज़ भी LWMC की सफाई टीमें फील्ड में मुतहरिक हैं और तमाम ट्रकिंग पॉइंट्स पर 2 शिफ्टों में सफाई का काम भी जारी है। जबकि CEO LWMC का इस मुताबिक कहना है कि शहरियों को सफाई की बेहतरीन सहूलियत फराहम करना हमारी अव्वलीन तरजीहात में शामिल है। आपको बता रही हैं कि छुट्टी के रोज़ भी LWMC की सफाई की टीम में फील्ड में मुतहरिक हैं। तमाम पॉइंट्स पर 2 शिफ्टों में सफाई का काम जारी है। CEO LWMC का इस मुताबिक कहना है कि शहरियों को सफाई की बेहतरीन सहूलियत फराहम करना हमारी तरजीहात में शामिल है। आपको आगाह कर रहे हैं कि LWMC के रमज़ान सफाई प्लान पर अमल दरामद जो है वो जारी है। कमिश्नर लाहौर और DG LDA मोहम्मद अली रंधावा की ज़ेर सदारत इजलास। 1 विंडो सेल की कारकर्दगी का जायज़ा लिया। ऑनलाइन पोर्टल का आइंदा हफ्ते आगाज़ किया जाए। IT विंग को LDA की मोबाइल एप्लीकेशन जल्द तैयार करने की हिदायत की गई है। आपको बता रहे हैं कि कमिश्नर लाहौर और DG LDA मोहम्मद अली रंधावा की ज़ेर सदारत ये इजलास हुआ है। इस इजलास में 1 विंडो सेल की कारकर्दगी का जायज़ा लिया गया है। ऑनलाइन पोर्टल का आइंदा हफ्ते से आगाज़ किया जाएगा, ये भी फैसला किया गया है इस इजलास में। जबकि IT विंग को LDA की मोबाइल एप्लीकेशन जल्द तैयार करने की हिदायत दी गई है। आपको अपडेट कर रहे हैं कमिश्नर लाहौर और DG LDA मोहम्मद अली रंधावा की ज़ेर सदारत ये इजलास हुआ है। कमिश्नर लाहौर मोहम्मद अली रंधावा का मुख्तलिफ इलाकों का दौरा। मोहम्मद अली रंधावा ने हेयर और बर्की रोड पर मुफ्त आटा फराहमी के अमल का जायज़ा लिया है। कमिश्नर की बुजुर्ग और बीमार अफराद के लिए स्पेशल काउंटर्स इंतज़ामात यकीनी बनाने की हिदायत है। आपको आगाह किया जा रहा है कि कमिश्नर लाहौर मोहम्मद अली रंधावा का मुख्तलिफ इलाकों का दौरा। मोहम्मद अली रंधावा ने हेयर और बर्की रोड पर मुफ्त आटा फराहमी के अमल का जायज़ा लिया, जबकि कमिश्नर की बुजुर्ग और बीमार अफराद के लिए स्पेशल काउंटर्स इंतज़ामात यकीनी बनाने की हिदायत की गई है। विंटर स्पोर्ट्स फेस्टिवल, इंटर कॉलेजेस गेम्स और जश्न बहारा स्पोर्ट्स सरगर्मियों का कामयाब इनेकाद किया गया।
نیشنل ہاکی اسٹیڈیم میں ٹرف کی تنصیب کا کام اختتامی مراحل میں داخل ہو گیا ہے۔ محکمہ اسپورٹس پنجاب نے 3 ماہ کی کارکردگی رپورٹ جاری کر دی ہے۔ آپ کو اپڈیٹ کر رہے ہیں، کارکردگی رپورٹ بھی جاری کر دی گئی ہے۔ ونٹر اسپورٹس فیسٹیول، انٹر کالجز گیمز اور جشن بہارہ اسپورٹس سرگرمیوں کا کامیاب انعقاد کیا گیا ہے۔ نیشنل ہاکی اسٹیڈیم میں ٹرف کی تنصیب کا کام اختتامی مراحل میں داخل ہو گیا ہے، تو وہیں محکمہ اسپورٹس پنجاب نے 3 ماہ کی کارکردگی کی رپورٹ بھی جاری کر دی ہے۔ رمضان المبارک میں سحری اور افطار میں بے احتیاطی، شہریوں کی بڑی تعداد معدے کے امراض میں مبتلا۔ پانی کی کمی کی وجہ سے اکثر شہریوں کو گردوں میں پتھری کی شکایت ہے، تو وہیں طبی ماہرین کا اس متعلق کہنا ہے کہ سحری اور افطاری میں چکنائی والی اشیاء سے پرہیز کریں۔ یہ رپورٹ دیکھتے ہیں۔ رمضان المبارک میں سحری اور افطار میں شہریوں کی بے احتیاطی، اعتدال سے نہ کھانے پر شہریوں کی بڑی تعداد معدے کے امراض میں مبتلا ہو گئی۔ پانی کی کمی کی وجہ سے اکثر شہریوں کو گردوں میں پتھری کی بھی شکایت۔ ڈی ایم ایس سروسز ہاسپٹل ڈاکٹر حماد حسن کا کہنا ہے کہ سحری اور افطاری میں چکنائی والی اشیاء سے پرہیز کریں، پھلوں اور سبزیوں کے استعمال کو بڑھایا جائے، سحری میں دہی اور قہوے کا استعمال یقینی بنایا جائے۔ افطاری کے ٹائم اور بہت زیادہ چکنائی والی چیزوں کا استعمال کرتے ہیں، تو اس سے ایک تو جتنا آپ زیادہ فروٹس کا استعمال کریں وہ زیادہ بیٹر ہے، اور ایک بہت بڑی اپرچونٹی ہے یہ سگریٹ نوشی کرنے والوں کے لیے بھی کہ وہ اس کو جو ہے کوئٹ کر سکتے ہیں رمضان المبارک میں۔ طبی ماہرین کا کہنا ہے کہ بازاری اشیاء اور مشروبات کو ترک کیا جائے۔ سگریٹ نوشی سے چھٹکارے کے لیے رمضان المبارک اچھا موقع ہے۔ ہلکی ورزش جاری رکھنی چاہیے۔ شوگر، بلڈ پریشر اور دل کے امراض میں مبتلا مریض اپنی ادویات وقت پر لیں۔ اپڈیٹس کے بعد آپ کو بتائیں کہ چیئرمین پی ٹی آئی کے کل اسلام آباد عدالت میں پیش ہونے کا معاملہ۔ عمران خان نے آج زمان پارک میں اہم اجلاس طلب کر لیا ہے۔ اجلاس میں پارٹی کی مرکزی قیادت اور قانونی ٹیم شریک ہوگی۔ اجلاس میں کل اسلام آباد عدالت میں پیش ہونے کے معاملے پر مشاورت ہوگی۔ آپ کو اپڈیٹ کر رہے ہیں، چیئرمین پی ٹی آئی کے کل اسلام آباد عدالت میں پیش ہونے کا یہ معاملہ ہے، اور آپ کو بتائیں کہ عمران خان نے آج زمان پارک میں اہم اجلاس طلب کر لیا ہے۔ اجلاس میں پارٹی کی مرکزی قیادت اور قانونی ٹیم بھی شریک ہوگی۔ اجلاس میں کل اسلام آباد عدالت میں پیش ہونے کے معاملے پر مشاورت ہوگی۔ آپ کو اپڈیٹ کر رہے ہیں، چیئرمین پی ٹی آئی کے کل اسلام آباد عدالت میں پیش ہونے کا یہ معاملہ ہے، جس حوالے سے اجلاس بھی طلب کیا گیا ہے۔ اسی پر بات کریں گے ہمارے نمائندہ لیاقت علی سے۔ جی لیاقت علی، کیا تفصیلات ہیں اس حوالے سے؟ ہاں جی بالکل، کل چیئرمین طریقے سے عمران خان کو اسلام آباد کی عدالت میں پیش ہونا ہے، تو اس حوالے سے اسٹریٹجی اور پھر لیگل اسٹریٹجی کے لیے جو ہے وہ آج پارٹی کی قیادت کا اجلاس بلایا گیا، جس میں سینئر رہنماؤں کے ساتھ ساتھ لیگل ٹیم کے جو وکلا ہیں وہ شرکت کریں گے۔ عمران خان کو جو اسلام آباد میں عمران خان سے کل جس میں پیش ہونا، ان کیسز کے حوالے سے قانونی نکات پر بریفنگ دی جائے گی، اور ساتھ ہی یہ بھی طے کیا جائے گا کہ کیا عمران خان اکیلے ہی کل جو ہے وہ اسلام آباد کی عدالت میں پیش ہوں گے پارٹی کے سینئر رہنماؤں کے ساتھ، یا کہ کارکنوں کو بھی ساتھ جانے کی کال دی جائے گی۔ تو اس طرح مختلف ایشوز آج کے اجلاس میں زیر بحث آئیں گے۔ بہت شکریہ لیاقت علی، آپ تفصیلات سے آگاہ کر رہے تھے۔ چیئرمین تحریک انصاف عمران خان نے انتخابی تیاریاں جاری رکھنے کا فیصلہ کیا ہے۔ عمران خان نے پارٹی کا الیکشن سیل بھی قائم کر دیا ہے، جبکہ عمران خان نے انتخابی امور کے لیے پارٹی الیکشن سیل قائم کر دیا ہے۔ ہمایوں اختر پی ٹی آئی الیکشن سیل کے فوکل پرسن ہوں گے۔ تحریک انصاف الیکشن سیل میں مرکزی نائب صدر اعجاز چودھری، ریاض فتحانہ، رائے عزیز اللہ ممبر نامزد کیے گئے ہیں۔ پارٹی الیکشن سیل انتخابات کے حوالے سے تکنیکی امور دیکھے گا، تو وہیں ووٹر لسٹوں، بلاک کوڈ اور دیگر تکنیکی معاملات پر امیدواروں کی معاونت بھی کرے گا۔ عمران خان کہتے ہیں کہ انتخابات ہو کر رہیں گے، حکمرانوں کو اس سے بھاگنے نہیں دیں گے۔ حکمرانوں کے آئین سے انحراف کر کے انتخابی عمل سبوتاژ کرنے کے خلاف آئینی، قانونی اور سیاسی محاذ پر جدوجہد کریں گے۔ دوسری جانب وزیر اعظم شہباز شریف نے صدر مملکت عارف علوی کے خط کا جواب دے دیا۔ شہباز شریف نے خط میں ڈھیروں جوابی کلی شکوے ظاہر کر دیے ہیں۔ یہ رپورٹ دیکھیں۔ وزیر اعظم شہباز شریف کا صدر عارف علوی کو 5 صفحات اور 7 نکات پر مشتمل جوابی خط میں شہباز شریف نے تحریر کیا کہ یہ کہنے پر مجبور ہوں کہ آپ کا خط تحریک انصاف کی پریس ریلیز دکھائی دیتا ہے۔ آپ کا خط یک طرفہ حکومت مخالف خیالات کا حامل ہے۔ آپ کا خط صدر کے آئینی منصب کا آئینہ دار نہیں، آپ مسلسل یہی کر رہے ہیں۔ 3 اپریل 2022 کو آپ نے قومی اسمبلی کی تحلیل کر کے سابق وزیر اعظم کی غیر آئینی ہدایت پر عمل کیا۔ آپ کے اس حکم کو سپریم کورٹ نے 7 اپریل کو غیر آئینی قرار دیا۔ آرٹیکل
आर्टिकल 91 क्लॉज 5 के तहत बतौर वज़ीर आज़म मेरे हल्फ के मामले पर भी आप आईनी फ़र्ज निभाने में नाकाम हुए। कई मौक़ों पर आप मुंतखब आईनी हुकूमत के खिलाफ काम करते आ रहे हैं। अपने ख़त में आपने जो लबो लहजा इस्तेमाल किया उससे आपको जवाब देने पर मजबूर हुआ हूँ। ख़त में कहा गया कि PTI की तरफ से आपने इंतखाबात की तारीख दे दी। आपने 2 सूबों में बदनीति पर मबनी असम्बलियों की तहलील पर किसी किस्म की तशवीश तक ज़ाहिर न की। ये सब आपने चेयरमैन PTI की अना और तकब्बुर की तस्कीन के लिए किया। सूबाई असम्बलियाँ सिर्फ वफाकी हुकूमत को ब्लैकमेल करने के लिए तहलील की गईं। आइन के साथ छेड़छाड़ को आपने मुकम्मल तौर पर नज़रअंदाज किया, जो नहायत अफसोसनाक है। आपका ये तर्ज अमल सदर के आइनी किरदार के मुताबिक नहीं। इलेक्शन कमीशन ने 8 अक्टूबर 2023 को पंजाब में इंतखाबात कराने की तारीख दी है। इलेक्शन कराने की जिम्मेदारी आइन ने इलेक्शन कमीशन को सौंपी है। आइन के आर्टिकल 48 क्लॉज 1 के तहत सदर, काबीना या वज़ीर आज़म की एडवाइस के मुताबिक काम करने का पाबंद है। वज़ीर आज़म ने खत में मजीद कहा कि इंसानी हकूक़ की खिलाफ वर्जियों का आपका हवाला एक जमात के सियासतदानों और कारकुनों के हवाले से है। हुकूमत पुरज़म है कि किसी को भी कानून हाथ में लेने, रियासत पाकिस्तान को नाकाबिल तलाफी नुकसान पहुँचाने की इजाज़त न दी जाए। सदर आरिफ अलवी ने वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ को 24 मार्च को खत लिखा था, जिसका वज़ीर आज़म ने जवाब दिया। लियाकत अली, लाहौर न्यूज़। चेयरमैन तहरीक-ए-इंसाफ इमरान खान जलसे की कामयाबी पर खुश, कहते हैं शुक्रिया लाहौर, मुझे आपने मायूस नहीं किया। इमरान खान ने मीनार पाकिस्तान में होने वाले जलसे की कामयाबी पर लाहौरियों का शुक्रिया अदा किया। ट्विटर पर इजहार ख्याल करते हुए साबिक वज़ीर आज़म ने कहा कि लाहौर को बंद करने और हमारे 2000 कारकुनों को गिरफ्तार करने के बावजूद लाहौर के लोग मीनार पाकिस्तान जलसे को कामयाब बनाने के लिए बड़ी तादाद में आए हैं। चेयरमैन PTI का कहना था, ख़ास तौर पर लाहौरियों का शुक्रिया अदा करता हूँ जिन्होंने मायूस नहीं किया, मुझे आप पर फ़ख्र है। मरियम औरंगज़ेब कहती हैं इमरान खान की साजिशें नाकाम हो गई, इलेक्शन नहीं फिर से अपनी सिलेक्शन कराना चाहते हैं। लाहौर के लोगों ने जलसा मुस्तरद कर दिया। वफाकी वज़ीर इत्तलात मरियम औरंगज़ेब चेयरमैन PTI इमरान खान पर बरस पड़ी। कहती हैं कल एक शख्स ने कहा कि खौफ के बुत तोड़ दो, वही शख्स बुलेट प्रूफ गाड़ी, बुलेट प्रूफ कंटेनर में जलसा करता है। इमरान खान मुल्क का कर्ज 25,000 से 45,000 अरब पर ले गए। मईशत ठीक करनी थी तो 10 साल खैबर पख्तूनख्वा में क्यों नहीं की। एक शख्स जो पूरे पाकिस्तान को कहता है कि खौफ के बुत तोड़ दो और मैं किसी से नहीं डरता, वही शख्स जब अपनी नन्ही मुन्नी जलसी में जाता है तो बुलेट प्रूफ जैकेट पहनकर, बुलेट प्रूफ गाड़ी में बैठकर और जो एक डब्बा वहाँ बनाया हुआ था उसमें खड़े होकर तकरीर करता है। कल लाहौर के लोगों ने तो उसको मुस्तरद किया है, यहाँ तक मुस्तरद किया है कि हॉकी ग्राउंड की तस्वीरें जोड़कर, मीनार पाकिस्तान की तस्वीरें जोड़कर, फिर उसके दरमियान से मीनार पाकिस्तान ही गायब हो गया कल तस्वीरें को जोड़ते जोड़ते। फिर कहा कि मैं इलेक्शन कराना चाहता हूँ। तुम इलेक्शन नहीं कराना चाहते, तुम फिर से अपनी सिलेक्शन कराना चाहते हो। फिर जी मैं मईशत ठीक करूँगा, वो मईशत जो तुमने 10 साल खैबर पख्तूनख्वा में की, वफाक में की और पंजाब में की। तो अगर करनी थी मईशत ठीक तो 10 साल खैबर पख्तूनख्वा में क्यों नहीं की। 25,000 का कर्जा 44,000 अरब पर ले गए। लाहौर के जलसे से मुखालिफिन की आंखें खुल गई होंगी। मीनार पाकिस्तान जलसे के अवामी रेफरेंडम ने फैसला इमरान खान के हक़ में सुना दिया है। सदर PTI परवेज़ इलाही का कहना है कि सदर मुमलिकत ने शहबाज शरीफ के खिलाफ आइनी चार्ज शीट फ्रेम की। हुक्मरानों को आइन से इनहराफ पर सुप्रीम कोर्ट जवाब देना होगा। आपको बता रहे हैं कि लाहौर के जलसे से मुखालिफिन की आंखें खुल गई हैं। मीनार पाकिस्तान जलसे के अवामी रेफरेंडम ने फैसला इमरान खान के हक़ में सुना दिया है। ऐसा कहना है सदर PTI परवेज़ इलाही का। PTI रहनुमा प्रेस क्लब में प्रेस कॉन्फ्रेंस कर रहे हैं, आपको दिखाते हैं। नाकाबिल कबूल है, शाहिद हुसैन लंदन छोड़ के पाकिस्तान आए कि जी मैं यहाँ पे पाकिस्तान के लिए कुछ कंट्रीब्यूट करना चाहता हूँ। ब्रिटिश नेशनल है, उनको गायब कर दिया गया है। उनका भी 3 दिनों से कुछ पता नहीं है कि वो किधर है। मैं आपको बताऊँ, इसके साथ डॉक्टर इमरान जलाल के ऊपर जो तशद्दुद हुआ, डॉक्टर आमिर के ऊपर जो तशद्दुद हुआ, उनके वालिद डॉक्टर मुजफ्फर जो फ़ौज से कैप्टन डॉक्टर रिटायर्ड हुए, कैप्टन मुजफ्फर नियाजी, उनको हार्ट अटैक हो गया, वो जान से चले गए जो उनके बेटों के साथ हुआ। जो ख़वातीन के साथ किया जा रहा है, लोगों को घरों में घुस के जो ख़वातीन की बेइज्जती की जा रही है,
عامر مغل جو ہمارے اسلام آباد کے ایک سرکردہ تحریک انصاف کے لیڈر ہیں، ان کے گھر میں گئے، عامر گھر پہ نہیں تھے، ان کے 10 سال کے بچے کو، 13 سال کے بچے اور 15 سال کے بچے کو پولیس اٹھا کے لے گئی کہ جب عامر مغل آئے گا تو پھر ہم ان کو اور حوالے کریں گے۔ کیا یہ پولیٹیکل ورکرز کے ساتھ اس سے پہلے اتنا بہیمانہ سلوک آپ نے کبھی سنا بھی ہے؟ ایسا تو جو ہے وہ بدترین بادشاہتوں میں نہیں ہوتا جو اس طریقے سے ہو رہا ہے۔ ایک ورکر کے گھر پہ گئے، وہاں پہ وہ نہیں تھے موجود، ان کے 80 سال کے والد کو اریسٹ کر کے لے گئے کہ جب وہ آئے گا تو ہم آپ کو دیں گے۔ یہ ملک کو ہم نے کیا بنا دیا ہے؟ یہ تو برما، نارتھ کوریا اور اس طرح کے ملکوں کو جو ہم سمجھتے تھے، یوں لگ رہا ہے کہ ناتزی جو ہیں وہ پاکستان کے اوپر حکمرانی کر رہے ہیں اور ہم سب جو ہیں ان کے لیے کوئی حیثیت اوقات ہی نہیں ہے۔ پاکستان کے لوگوں کو آپ اس طرح سے انسلٹ نہیں کر سکتے، پاکستان کے لوگوں کی اس طرح کی بے عزتی برداشت ہم نہیں کر سکتے۔ آج انٹرنیشنل کمیونٹی میں پاکستان کے بارے میں شدید تشویش پائی جاتی ہے، چاہے امریکن سینیٹرز ہوں، چاہے برطانیہ کے ریپرزنٹیٹیوز ہوں، چاہے یورپی یونین کے لوگ ہوں، اور اسلامی ملکوں نے بھی اس کے اوپر پاکستان کے اور تحریک انصاف کی ورکرز کے ساتھ جو سلوک ہو رہا ہے اس پر آواز اٹھائی ہے۔ لیکن میں آپ کو بتا دوں، جس طریقے سے یہ حکومت چل رہی ہے، پاکستان کو دوبارہ یہ فیٹف کی لسٹ میں ڈلوائیں گے، پاکستان کا جو ہمارا سٹیٹس ہے، اسپیشل سٹیٹس ہے یورپی یونین کا، وہ ختم کروائیں گے، اور پاکستان کے اوپر دوبارہ یہ سینکشنز کی طرف ہم جا رہے ہیں، ایک ایسے وقت میں جب پاکستان کے معاشی حالات تباہ و برباد ہو چکے ہیں۔ 11 مہینوں میں پچھلے دیکھیے حالت یہاں پہ پہنچی ہے کہ 3 دنوں میں گزشتہ 72 گھنٹوں میں 6 لوگ آٹے کی قطار میں لگ کے اپنی جان کھو چکے ہیں۔ خیبر پختونخوا میں اب سے کچھ دیر پہلے آٹے کے اوپر جو ہے وہ لاٹھی چارج کیا ہے پولیس نے۔ یہ ہمارے حالات انہوں نے کر دیے ہیں۔ اس وقت انٹرنیشنل جو پرائس ہے پیٹرول کی وہ $70 سے $75 کے درمیان ہے۔ جب ہم نے حکومت چھوڑی تھی تو $112 کے اوپر تھی، اور آج تیل کی قیمت اور ڈیزل کی قیمت ہمارے وقت سے دگنی ہو چکی ہے۔ عالمی مارکیٹ میں تیل کی قیمت آدھی ہوئی ہے، ہمارے ہاں مہنگائی میں جو ہے وہ ڈبل ہو گئی ہے۔ یہ جس قسم کی اس وقت پاکستان کے عوام کو چیلنجز کا سامنا ہے، اس وقت اپنا صرف آپ جبر کے اوپر، کسٹوڈیل ٹارچر کے اوپر کیا پاکستان کے اوپر حکومت کر سکتے ہیں؟ وہ کا ملک ہے، آپ نے اس کو تماشا بنا کے رکھ دیا۔ یہ رانا ثناء اللہ آج کہتا ہے کہ میرا جی عمران خان سے ہمارا یہ ہے کہ یا وہ نہیں ہے یا ہم نہیں ہیں۔ آپ کیا بدمعاش ہیں؟ آپ پاکستان کی پالیٹکس کو کر رہے ہیں یا آپ یہاں پہ کوئی گینگ چلا رہے ہیں؟ اسی لیے جب سپریم کورٹ نے نون لیگ کو کہا تھا کہ یہ سسیلین مافیا ہے تو بالکل درست کہا تھا، کیونکہ اس میں اس طرح کے لوگ ہیں۔ سیاست ایسے نہیں ہوتی، سیاست تو ایک دوسرے کے نقطۂ نظر کو سمجھ کے آگے بڑھنے کا نام ہے۔ اگر آپ یہ کہیں کہ جی ہماری تو اب اس بات پہ پہنچ گئی ہے کہ ہم نے عمران خان اگر رہے گا تو ہم نہیں رہیں گے، ہم تو آپ کے بارے میں یہ نہیں سوچتے۔ ہم تو سوچتے ہیں کہ اگر ہم بھی اقتدار میں آئیں گے تو آپ کو سیاست کا بھرپور موقع دیا جائے گا۔ بے نظیر بھٹو 14 سیٹوں کے ساتھ اسمبلی میں آئی تھی، 2.5 سال کے بعد وہ پرائم منسٹر تھیں، لیکن آپ اپنی شکست سے اتنے خوف زدہ ہیں۔ اور اب بے نظیر بھٹو کے جو بیٹے ہیں، جو بیسیکلی انہوں نے تو بھٹو کو ختم ہی کر دیا ہے، زرداری صاحبان نے، انہوں نے جو سیاست کی ہے یہ اب دیکھیے ایک سائیڈ کک بن گئے ہیں نون لیگ کی۔ نہ کوئی آواز ہے، نہ آئین کے اوپر ان کا کوئی سٹینڈ ہے کسی پارٹی کا۔ JUI مفتی محمود صاحب کا، مولانا فضل الرحمان صاحب کے والد 1973 کے آئین کے سگنیٹری ہیں، لیکن نہ ان کو اپنے والد کے کوئی اہمیت اور احساس ہے، نہ بلاول کو اپنے نانا کا پرنسپلز کا کوئی احساس ہے۔ تو جس طریقے سے یہ لوگ جا رہے ہیں، جس طریقے سے یہ لوگ آگے بڑھ رہے ہیں، میرے خیال میں یہ پاکستان کے اندر ایک بہت بڑے کرائسس کو جنم دے چکے ہیں۔ اور یہ کہنا کہ عمران خان کے ہوتے ہوئے ہماری کوئی حیثیت ہی نہیں ہوگی، آپ اتنے خوف زدہ ہیں کہ آپ الیکشن سے بھاگ گئے ہیں۔ آپ نے سپریم کورٹ کا انسٹیٹیوشن ختم کر دیا ہے، آپ نے آئین کا انسٹیٹیوشن ختم کر دیا ہے، نہ اب پاکستان میں آئین ہے، نہ پاکستان میں سپریم کورٹ ہے۔
اور اس وقت تمام نظریں سپریم کورٹ کے اوپر ہیں کہ وہ کیسے ان معاملات کو آگے بڑھاتی ہے۔ آج صدر مملکت نے جو خط لکھا آپ نے دیکھا ہوگا، اس کا جواب آیا ہے شہباز شریف کی طرف سے۔ آپ اس کے جواب سے اندازہ لگا لیجئے کہ شہباز شریف کس قدر بودے اور کس قدر چھوٹے آدمی ہیں۔ صدر مملکت نے اپنے خط میں جو سوالات اٹھائے ان میں سے ایک کا جواب بھی نہیں دیا گیا۔ صدر مملکت نے صرف یہ کہا ہے، نون لیگ کو یہ مشورہ دیا ہے کہ جناب آپ آئین کے اوپر عمل درآمد کریں، آپ آئین کے مطابق آگے بڑھیں، اور جو شہباز شریف کی آگے اس کا جواب ہے وہ یہ لگ رہا ہے کہ ان کے کسی میڈیا کے بندے نے ان کو پریس ریلیز لکھ کے دے دی ہے نون لیگ کی طرف سے۔ جو صدر کا خط ہے وہ آئین کی بنیاد کے اوپر لکھا گیا ہے، اور اس کا جواب اس قدر بےہودہ دیا گیا ہے کہ اس سے لگتا ہے کہ وہ کوئی نون لیگ کی کوئی ترجمان ہے جو کہ جس نے وزیر اعظم کا خط جو ہے وہ لکھا ہے۔ آئین کے اوپر عمل درآمد کے علاوہ پاکستان میں کوئی راستہ نہیں ہے، آئین ہی کے اوپر عمل ہوگا اور ہم آگے جائیں گے۔ پاکستان میں جبری گمشدگیوں کی کوئی گنجائش نہیں ہے۔ پاکستان میں جو لوگ جبری گمشدگیوں میں ملوث ہیں ان کو حساب دینا ہوگا۔ یہ ممکن نہیں ہے کہ پاکستان میں آئین بھی رہے، پاکستان میں قانون بھی ہو اور پاکستان میں جبری گمشدگیاں بھی چل رہی ہوں۔ پنجاب کی جو پولیس ہے، سی سی پی او لاہور، آئی جی پنجاب اس میں سکوئرلی ملوث ہیں۔ ان کو انشاءاللہ ہم انٹرنیشنل فورمز کے اوپر بھی ایکسپوز کر رہے ہیں، ہم ان کو پاکستان کے فورمز کے اوپر بھی بتا رہے ہیں کہ یہاں پہ بھی آپ کے خلاف قانونی کارروائی ہوگی، اور انشاءاللہ تعالیٰ پاکستان میں آئینی حکومت بہت زیادہ دور نہیں ہے۔ الیکشنز ہونے ہیں، اور الیکشن سپریم کورٹ کے ساتھ اس وقت پوری قوم جو ہے وہ سپریم کورٹ کے ساتھ کھڑی ہے۔